11 فروری 1989 کا دن دنیائے اسلام کے لیے ہمیشہ ناقابل فراموش و یادگار رہے گا، اس لیے کہ اس دن پاکستان کے برادر ہمسایہ ملک ایران میں 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ملک میں امام خمینی کی قیادت میں ایک عظیم اسلامی انقلاب برپا ہوا۔ انقلاب اسلامی ایران اپنے دینی نقطہ نظر کے ذریعے عصر حاضر کی تاریخ کا مؤثر اور اہم ترین انقلاب بن کر سامنے آیا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران نے گزشتہ 37 برس کے دوران عالمی سطح پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ نظریہ ولایت فقیہ نے نہ صرف ایران بلکہ عالم اسلام کو ایسے مثالی منصفانہ نظام کا عملی نمونہ بن کر دکھایا کہ اسلام محمدی کی حقیقی صورت آشکار ہو گئی۔ انقلاب اسلامی دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ثقافتی جہاں بینی آئیڈیالوجی اور سیاسی آئیڈیل کے ماڈل میدانوں میں نظریہ ولایت فقیہ کو ایک جامع اسلامی تمدن کی صورت میں داخلی اور بین الاقوامی میدان میں پیش کرنے میں کامیاب ہوا۔ محروموں اور کمزوروں کی آواز کو بلند کر کے مسلسل شعوری جد و جہد کے ذریعے امت مسلمہ کے درمیان اعتماد کو بڑھایا اور اسلامی بیداری کا جذبہ پیدا کیا۔ اس انقلاب کی بدولت دنیا بھر میں اسلامی بیداری کی تحریکیں اٹھی۔ انقلاب اسلامی سے پہلے دنیا میں اشتراکیت اور سرمایہ داری پر مشتمل دو مادی نظریے کے حامل نظام حاکم تھے۔ دنیا میں روحانی پہلو کے حامل نظریہ اور اس نظریے کی بنیاد پر نظام حکومت کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ انقلاب اسلامی ایران نے اس کمی کو باعثاً پورا کیا اور دنیا کو ایک ایسے نظام حکومت کا تصور دیا جس میں انسان کی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے روحانی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ریاستی امور کو چلانے کی صلاحیت موجود ہے۔ دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم۔ من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. امام خمینی نے انقلاب اسلامی کے آغاز سے ہی استعماری قوتوں اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو وحدت و اتحاد کی دعوت دی اور امام خمینی امت مسلمہ کی عزت و پائیداری کی سند وحدت و کلمہ اور توحید کلمہ کو جانتے تھے۔ اے مسلمانان عالم، اگر تم حقیقت اسلام پر ایمان رکھتے ہو، قیام کرو اور پرچم توحید اور اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ متحد ہو جاؤ اور بڑی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر اسلام کی شان و شوکت پھر سے زندہ کرو اور باہمی اختلاف کو فراموش کر دو۔ انقلاب اسلامی ایران ہی امت کی وحدت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ بانی انقلاب امام خمینی نے ہمیشہ امت کے اتحاد کی بات کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شیعہ و سنی میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ موجودہ رہبر امام خامنہئی نے بھی امت کے اتحاد و وحدت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند۔ همه این دستها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. دشمنان اسلام اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند. ہر سال ان کی قیادت میں عالمی سطح پر کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں جن میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء و دانشور حضرات شریک ہوتے ہیں۔ تقریب بین المذاہب کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے فرقوں کو باہم بٹھایا جاتا ہے تاکہ اختلافات کم ہوں اور باہمی محبتوں کو فروغ ملے۔ اتحاد اسلامی کو علمی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ادارہ تقریب بین المذاہب قائم کیا گیا ہے
حالیہ دنوں میں اس ادارے میں شیعہ و سنی فقہی احادیث کی تدوین کی جا رہی ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ادیان و مذاہب نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جس میں سبھی مسالک سے وابستہ طلباء و اساتذہ موجود ہیں۔ 11 فروری 1989 کو ایران میں اسلامی انقلاب کے برپا ہوتے ہی اس کو ناکام بنانے کے لیے استعماری قوتوں نے بھرپور سازشیں کرنا شروع کر دی۔ نوزائیدہ انقلاب کے لیے استعمار، اس کے حواریوں اور شاہ کے طرفداروں کی طرف سے ایسی مشکلات کھڑی کی گئیں کہ محسوس ہوتا تھا کہ مسائل، مشکلات اور مسائل میں گھرے ایرانی عوام، جنہوں نے انقلاب کے لیے بے پناہ قربانیاں دی اور سنہرے خواب دیکھے تھے، خود ہی پھٹ پڑیں گے اور انقلاب خدا نہ خواستہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ان پابندیوں میں ایران کا دنیا کی معیشت سے رابطہ ختم کر دینا، وہ ممالک جو ایران کے ساتھ کسی بھی صورت میں کاروبار کر رہے تھے پر معاشی پابندیاں اور ان کا ناطقہ بند کرنا، اس طرح متعدد اہم ایرانی اداروں اور شخصیات کے اکاؤنٹس پر پابندیاں عائد کرنا، بھاری مشینری، ادویات، جہازوں کے آلات، گاڑیاں، حتیٰ کہ تمام ایسی مصنوعات جو مقامی سطح پر تیار نہیں ہوتی تھی کی ترسیل کو ناممکن بنا دیا گیا۔ یہ رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی گئیں کہ انقلاب کی جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے، تاہم انقلابی حکومت کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی ضرورت کی سب چیزیں مقامی سطح پر بنانا شروع کر دی ہیں۔ ایران کامیابی سے اپنے ڈرون تک خود تیار کر چکا ہے۔ انقلاب اسلامی کی ایک اور مشکل، جس نے ایران کی رہی سہی معیشت کا بیڑا غرق کر دینا تھا، وہ اپنے ایجنٹ صدام کے ذریعے نوزائیدہ ایران پر جنگ مسلط کرنا تھا۔ یہ جنگ طویل ترین جنگ بن گئی جو 8 سال تک لڑی گئی۔ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کا مقصد ایران کے اسلامی انقلاب کا خاتمہ اور اپنی کٹ پتلی حکومت کو واپس لانا تھا۔ صدام، جسے 57 اسلامی و مغربی ممالک کی مدد و حمایت حاصل تھی، اس کے ذریعے انقلاب کو ختم کرنے اور تہران پر قابض ہونے کے خواب کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ جب صدام نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی افواج ختم ہو چکی تھی اور پابندیوں کے باعث اس کو کوئی ملک خاردار تار دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ اس کے باوجود ایران نے مسلسل 8 برس تک استعمار کی اس مہرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دفاع کی ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی انقلاب کو محدود کرنے اور اس کو اپنا محتاج رکھنے کے لیے اس کی ترقی کا ہر راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایران نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہے بلکہ یہ بہت سے معاملات میں عالم اسلام کو آفر کر چکا ہے کہ اس کی ترقی اور پیش رفت سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ امت مسلمہ کے لیے حاضر ہے۔ 37 سالہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران کی صنعتی ترقی، ایٹمی ٹیکنالوجی، ادویات اور طب کے شعبے میں پیش رفت، میزائل ٹیکنالوجی اور اسلحہ سازی، سائنسی علوم میں مقام، جنگی حکمت عملیاں اور دفاع کے اصول، سافٹ ویئرز، کمپیوٹرز ٹیکنالوجی اور دیگر کئی حوالوں سے ایران دنیا کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران اس وقت سائنسی علوم و ترقی میں دنیا کے 10ویں نمبر پر آتا ہے، جہاں کلوننگ پر ریسرچ جاری ہے۔ یہ دنیا کا 9واں ملک ہے جس کی اپنی اسپیس ٹیکنالوجی ہے اور خلا میں سیارہ بھیجنے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ ایران میں انقلاب سے قبل شرح خان کی 35% تھی جو آج 99% ہو چکی ہے۔ ایران میں جانے والے ٹورسٹ برملا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں سڑکوں، میٹرو، ٹرانسپورٹ کی سہولیات کسی ترقی یافتہ ملک سے کم نہیں۔ یہاں صفائی ستھرائی اور دیگر سہولیات دیکھ کر مغربی ملک کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایران نے عملی اور سفارتی سطح پر ہر فورم پر استکبار کو للکارا ہے، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ خود کو سپر پاور سمجھنے والے امریکہ، جو دنیا بھر میں اپنی طاقت و قوت کے زام میں دندناتا پھرتا ہے، کو کئی مواقع پر اپنی ریاستی خود مختاری اور سرحدی قوانین کی پاسداری کا ادراک کروایا ہے۔ جیسے انقلاب کے فوری بعد امریکی جاسوسی کے مرکز پر نوجوانوں کا قبضہ، حالیہ دنوں میں امریکی ڈرون کو اتارنا اور امریکی بحریہ کے فوجیوں کو سرحدی خلاف ورزی پر انہیں گرفتار کرنا، ایسی کئی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔ انقلاب کی کرنوں نے 400 عالم میں ایسی نورانیت بکھیر دی ہے کہ اندھیرا چھڑتا گیا، اور آج ہمارے سامنے ہے کہ تیونس، یمن، حجاز، مصر، فلسطین، پاکستان، لبنان، افغانستان،
بحرین اور دنیا کے کئی ایک ممالک میں اس کی برکات عملی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اور جماعتیں اس انقلاب سے رشد پا کر حریت، آزادی، استقامت اور جہد مسلسل کے ذریعے ظالم و جابر عامر قابضین کے خلاف قیام کیے ہوئے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران جنگی وسائل، ساز و سامان کی قلت کے باوجود صرف ایمانی قوت سے سر تاپا مسلح بڑی بڑی شیطانی قوتوں کے سامنے نہیں جھکا اور ان کی چالوں کو مسلسل ناکام بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے عالم اسلام میں بالعموم اور عالم عرب میں بالخصوص کوئی ایسی آواز بلند نہیں ہو پائی جو مسلمانوں کے حقوق کا اس انداز سے مطالبہ کر سکے جیسے ایران نے کیا۔ استعماری قوتوں کے سامنے انقلاب اسلامی ایران کی حکومت نے اپنی آزادی، استقلال اور قرآنی تعلیمات پر ایمان کی بدولت دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز کو بلند کیا ہے۔ فلسطین ہو یا کشمیر، ایران نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی ہے۔ اسلامی انقلاب جس نے دنیا کا جغرافیہ اور سیاست کو تبدیل کر دیا، جس نے مشرق و مغرب کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا، ایسا اسلامی انقلاب جس نے مایوس اور مرجھائے چہروں کو امید کی کرن دکھائی، جس نے سیاست عالم کے انداز ہی بدل ڈالے، جس نے استعمار جہاں کی سوچ و فکر اور سیاست پر کاری ضربیں لگائیں، ایسا انقلاب جو واقعی نبوی منہج اور علوی سنتوں کا احیاء کرنے والا تھا، ایسا انقلاب جو ایک عالم مبارز، ایک ولی خدا، مجاہد، ایک عوام دوست اور سیاست عالم سے آگاہ دینی و مذہبی رہنما کی قیادت اور رہبری میں آیا۔ انقلاب اسلامی کے آغاز کے انتہائی نامساعد حالات اور پھر 8 سالہ مسلح جنگ بھی ایرانی عوام کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ انتہائی مشکل حالات میں نظام ولایت فقیہ کے زیر سایہ ایران میں ہر سطح پر انتخابات کا عمل باقاعدگی سے سر انجام پاتا رہا۔ استعمار کے ایجنٹوں کی سازش کے نتیجے میں اعلیٰ انقلابی قیادت کو شہید کر دیا گیا، لیکن جمہوری علم جاری رہا۔ بلا شبہ انقلاب اسلامی کے حقیقی جمہوری ہونے کا بین ثبوت ہے۔ یہ لوگ اپنے منحوس عملیات کے ذریعے مجتہدین، قائدین اور کمانڈوز کو راستے سے ہٹاتے، آیت اللہ دستگیر، مرتضی مطہری، بہشتی، رجائی، باہنر اور پارلیمنٹ کے 72 شہداء کو ایسے ہی شیطانی گروہوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے پیغام اور بہار آزادی کی لہروں کو روکنے کے لیے ہر حربہ، ہر ذریعہ استعمال ہوا۔ سب نے اس چراغ کی لو کو بجھانا چاہا، سب نے روشنی کے سفر کو تاریکی کے راستے پر ڈالنا چاہا، سب نے قلوب کو مسخر کرنے والے آفاقی پیغام کی نفی کی، سب نے روڑے اٹکائے، سب نے راستے میں دیواریں کھڑی کی، طرح طرح کی مصیبتوں کے سونامی برپا گئے، آفتوں کے کوثار کھڑے کیے، مگر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس انقلاب کے راستے میں ہر دیوار ریت ثابت ہوئی، ہر طوفان صحرائے طبس میں دشمنوں کے لیے عبرت گاہ بن گیا، اور اس انقلاب کی لو روز بروز تیز ہوتی گئی۔ ایران عزت کے ساتھ موجود ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہ عالم اسلام کا تنہا نمائندہ قرار پایا ہے، وہ دنیا بھر کے مظلوموں کی امید ہے۔ شاعر مشرق، مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔